اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین کے اندر دفن ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے اندر دفن ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام ارض فلسطین میں دفن ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے فلسطین کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین کی طرف لے چلو، وہ فلسطین کی طرف پہنچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے اندر دفن ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے اندر دفن ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین کے اندر دفن ہوئے، حضرت زکریہ علیہ السلام ارض فلسطین میں دفن ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام بھی ارض فلسطین میں پیدا ہوئیں اور وہیں دفن ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ارض فلسطین میں پیدا ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اسی ارض فلسطین میں ہی دفن ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی ارض فلسطین سے ہی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف پرواز کیا، اسی ارض فلسطین سے، بیت المقدس سے، زمین سے آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا اسی ارض فلسطین سے ہوا۔ ارض فلسطین یہ وہ زمین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس خطہ کو بابرکت بنایا۔ پوری روئے زمین میں کسی خطہ کو، کسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر برکت ڈالی، ہم نے اس خطے کو، اس علاقے کو، اس زمین کو بابرکت بنایا ہے، لیکن ارض فلسطین ایسی زمین ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بابرکت بنایا۔ اس زمین کے اندر ہم نے خیر و برکات کو نازل کیا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مل قدس یا رسول اللہ، قدس کیا چیز ہے، قدس کی حقیقت کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارض المنشر والمحشر، ارض فلسطین وہ زمین ہے جہاں پر حشر کا میدان لگے گا۔ ارض فلسطین وہ زمین ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان قیامت والے دن جمع ہوں گے۔ ارض فلسطین وہ زمین ہے جہاں پر حساب و کتاب ہوگا۔ ارض فلسطین وہ زمین ہے جہاں پر دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری معرکہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دجال دوڑے گا، بھاگے گا، لیکن کہیں نہیں بھاگ سکے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک معجزہ عطا فرمائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر تشریف لائیں گے، قرب قیامت دجال کو آ کر قتل کریں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سانس نکلے گا، وہ سانس جس کافر کو بھی لگے گا وہ سارے کے سارے کافر ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس کہاں تک جائے گا؟ ہر انسان سانس لیتا ہے تو قریب ہی تک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سانس لیں گے، ان کا سانس جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس پہنچے گا۔ اور قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک ہوا چلے گی، جس ہوا سے تمام کے تمام ایمان والے ختم ہو جائیں گے، تمام کے تمام ایمان والے مر جائیں گے۔ پوری دنیا میں، پوری روئے زمین پر ایک کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، اور قیامت قائم ہونے سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونا ختم ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے، کیونکہ قیامت کسی بچے پر قائم نہیں ہوگی،
جب قیامت قائم ہوگی پوری روئے زمین پر سارے کے سارے کافر ہوں گے، اور وہ بھی بالغ کافر ہوں گے، کوئی بچہ نہیں ہوگا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور کسی معصوم پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس پوری روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی کلمہ پڑھنے والا، اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے بچے فوت ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان کے ہوں چاہے وہ کافر کے ہوں، تمام کے تمام بچے جنت میں جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کے والد ہوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت میں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے، اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا جب وہ فوت ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو متعین فرمایا ہے جو میرے بیٹے حضرت ابراہیم کو قیامت تک دودھ پلاتی رہے گی۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کسی اور بچے کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا، باقی تمام بچوں کے بارے میں فرمایا کہ جو بچہ بھی فوت ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے۔ اسی طرح ارض فلسطین میں ان مذکورہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے علاوہ یہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ ان انبیاء علیہم الصلاۃ کے علاوہ سینکڑوں انبیاء علیہم الصلاۃ ایسے ہیں جو ارض فلسطین میں دفن ہیں، لیکن ان کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی تاریخ میں۔ اسلام میں سب سے پہلا معرکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور روم کے درمیان میں ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں رملہ کے مقام پر ہوا۔ آج کل اس جگہ کو رملہ کہا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ عراق کے اندر موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حکم ہوا، روم کی فوج مقابلہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، ارض فلسطین میں پہنچو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ 18 دن کا ہے لیکن اس راستے میں پانی نہیں ملتا، اور دوسرا راستہ 2 ماہ کا ہے جہاں سے عام لوگ آتے جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس چھوٹے راستے سے جائیں گے، 18 دن والے راستے سے جائیں گے۔ مسلمانوں نے کہا، اے خالد، ہم بھوکے پیاسے مر جائیں گے، اس راستے میں پینے کو پانی تک نہیں ملتا، بغیر پانی کے ہم کیسے سفر کریں گے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر میں رافع بن عمیرہ جیسا اللہ کا ولی ہو وہ لشکر کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے اسی مختصر راستے سے جائیں گے۔ سفر شروع ہوا، راستے میں 3 دن ایسے گزرے کہ پینے کو پانی نہیں ملا، پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ مسلمانوں نے کہا، خالد، ہم پیاس کی شدت کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رافع کو بلاؤ۔ رافع کو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ خراب تھی، دیکھنا مشکل تھا۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رافع، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے اس لشکر کو پانی کی ضرورت ہے، اس لشکر کو پانی پلاؤ۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں دیکھ نہیں سکتا، میری آنکھیں خراب ہیں، مجھے بتاؤ ہم کون سے مقام پر ہیں؟ بتایا گیا کہ ہم فلاں جگہ پر ہیں۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آس پاس کہیں جھاڑیوں کا جھنڈ ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر جھاڑیوں کا جھنڈ ہے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اس جھاڑیوں کے جھنڈ کے نیچے زمین کو کھودو تمہیں پانی ملے گا۔ صحابہ اکرام نے، مسلمانوں نے زمین کو کھودا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا چشمہ نکال دیا، ایسی جگہ سے پانی کا چشمہ نکال دیا جہاں سے آج تک کبھی پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ملا۔ یہ تھی مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ سے دوستی، اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ آج اللہ تعالیٰ کی نصرت کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ آج مسلمان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، اگر جہنم کے اندر سوئی کے نکے کے برابر بھی سوراخ کر دیا جائے، اس سوراخ سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی، یہ آگ کی چنگاری پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے گی، کوئلہ بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ان کو دنیا میں موج میلہ کرنے دو، ان کو مستیاں کرنے دو، ان کافروں کو دنیا کے اندر عیش کرنے دو، انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے، قیامت والے دن ان کو پتہ چلے گا کہ حق کیا تھا اور ناحق کیا تھا۔ قیامت والے دن ہم ان کو پکڑیں گے۔ دنیا کے اندر کافروں کو ہم مہلت دیتے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ مسلمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب یہ مسلمان نافرمان ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو بڑے عذاب نہیں، بڑے عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتے، بلکہ چھوٹا عذاب ہے ہم ان کو چکھاتے ہیں تاکہ یہ واپس لوٹ آئیں، تاکہ یہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں، شیطان کے پیچھے نہ چلیں، شیطان کے چیلوں کے پیچھے نہ چلیں، شیطان کا کہنا نہ مانیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، تاکہ یہ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اسی لیے ہم ان کو چھوٹے عذاب کے اندر مبتلا کرتے۔ آج جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، خاص طور پر ارض فلسطین میں اور کشمیر میں، یہ ایک چھوٹا عذاب ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹا عذاب دیتے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی تکلیف آئے، جتنی بھی پریشانی آئے، چاہے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جائے، آخرت میں جہنم کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا عذاب یہ چھوٹا عذاب ہے۔ جہنم کا عذاب بہت سخت عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کے اندر سے ایک جہنمی کو نکال کر زمین پر بٹھا دیا جائے اور اس جہنمی آدمی کے سامنے کئی لاکھ لوگوں کو جمع کر کے بٹھا دیا جائے تو یہ جہنمی آدمی اگر ایک سانس لے لے، اس جہنمی آدمی کے سانس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے کئی لاکھ لوگ جل کر راکھ ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے اندر ہم جھٹکے دیتے ہیں مسلمانوں، ایمان والوں کو، تاکہ یہ دنیا کے اندر سنبھل جائیں اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ دنیا میں ہم ان کو تکلیف دے کر، ان کو پریشانی دے کر ہم ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ان کو پاک اور صاف کرتے ہیں تاکہ قیامت والے دن جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔